دلی حکومت کی طرف سے بھارتی زیر انتظام کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت کے خاتمے کو 4 برس مکمل ہو گئے۔ مقامی لوگوں کے مطابق صورتحال بدتر ہو گئی ہے اور اب ان کی امیدیں پک بھارتی سپریم کورٹ سے ہیں جو کشمیر کی خصوصی حیثیت واپس دلا سکتی ہے۔ بھارت کی ہندو قوم پرست حکومت کی جانب سے مسلم اکثریت ریاست جموں و کشمیر کی خصوصی خود مختار حیثیت ختم کرنے کے لیے 4 سال بعد بھی بھارت کے زیر انتظام علاقے کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ترقی کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا اور خطے کا نازک جمہوری توازن بگڑنے کے قریب ہے۔ بھارتی آئین سے آرٹیکل 370 کی منسوخی نے جموں و کشمیر کو 7 دہائیوں سے حاصل خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا، جس میں کشمیر میں بیرون ملک کے لوگوں کو زمین خریدنے پر پابندی شامل ہے۔ اس مسلم اکثریتی ریاست میں 70 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی نے کہا تھا کہ خصوصی حیثیت کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 انتظامی علاقے یعنی جموں و کشمیر لداخ میں تقسیم کرنے سے ترقی کو فروغ ملے گا۔ تاہم مسلم اکثریت کو اندیشہ ہے کہ اس تقسیم سے خطے کی آبادی میں ہندوؤں کی تعداد بڑھ جائے گی، لیکن بھارتی سپریم کورٹ نے 2 اگست کو آرٹیکل 370 کی منسوخی کو کالعدم قرار دینے کے لیے دائرہ درخواستوں پر سماعت شروع کی۔ حکومت کے فیصلے میں تبدیلی کے لیے سپریم کورٹ امید کی کرن۔ کشمیری اب ملک کے عدالتی نظام سے اپنی امیدیں وابستہ کر رہے ہیں کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کی جانب سے نئی دہلی کے اس اقدامات کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ سابقہ کشمیری سیاسی رہنما محبوبہ مفتی اور محمد یوسف ترگامی نے جنہیں 2019 میں بھارتی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 کی منسوخی سے قبل گرفتار کیا گیا تھا، ڈی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو منسوخ کر دے گی۔ خطے کے سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا کہ سپریم کورٹ امید کی آخری کرن ہے۔ جموں و کشمیر کے ضلع کولگام سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر سیاستدان یوسف ترگامی کے مطابق وہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں اس امید کے ساتھ شامل ہوئے تھے کہ کشمیر کے لوگوں کے لیے انصاف ہوگا۔ انہوں نے ڈی کو بتایا کہ ہم نے اس منسوخی کو چیلنج کیا ہے کیونکہ یہ خود آئین کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے کو اس سے افراتفری اور غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کی ضرورت ہے جو اس کی خود مختار حیثیت کے خاتمے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ ترگامی نے مزید کہا کہ گزشتہ 4 سالوں میں خطے میں صورتحال بدتر ہو گئی ہے اور نئی دہلی کی طرف سے نوجوانوں کے لیے ترقی کو ممکن بنانے کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے حکومت انہیں عملی شکل دینے میں ناکام رہی ہے۔ ترگامی کے بقول 2019 کے بعد سے صحافت کو خاموش کر دیا گیا ہے، بہت سے صحافی جیلوں میں ہیں، نوکریاں کہاں ہیں، تحفظ کا احساس کہاں ہے۔ محبوبہ مفتی کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بی جے پی کے ساتھ محفوظ حکومت کے خاتمے کے ساتھ یہ علاقہ وفاقی حکومت کے براہ راست زیر انتظام ہے۔ حکومت نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اگلے عام انتخابات کب ہوں گے۔ یوسف ترگامی کے مطابق گزشتہ 5 سالوں سے ہمیں اپنی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہوا ہے، یہ جمہوریت کے لیے ایک جھٹکا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، اس حق سے انکار لوگوں کے آئینی طور پر فراہم کردہ حقوق پر حملہ ہے۔ غیر مسلم بھی یکساں سول کوڈ کے مخالف کیوں؟ بھارتی کشمیر فوج پر مسجد میں مسلمانوں سے جے شری رام کے نعرے لگوانے کا الزام۔ کشمیری اپنی خود مختاری واپس کیوں چاہتے ہیں؟ جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے بھارتی سول سوسائٹی کے ارکان کے گروپ فارم فار ہیومن رائٹس ان جموں کشمیر نے جمعرات 3 اگست کو ایک رپورٹ جاری کی جس میں کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات کے انعقاد میں ناکامی نے واضح پیمانے پر اس کشمیری نقطہ نظر کو محفوظ کیا ہے کہ یونین کے مطمئن خطے میں جمہوریت سے ڈرتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اگست 2019 میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے سے اس نازک جمہوری اتفاق رائے کو ختم کر دیا گیا جو ایک دہائی کے قیام امن کے اقدامات کے نتیجے میں ابھرنا شروع ہوا تھا۔ اس گروپ کی ایک رکن رادھا گوما نے جو دلی سے تعلق رکھنے والی منصفہ اور سیاسی تجزیہ کار ہیں، ڈی ڈبلیو کو بتایا کہ اگست 2019 میں پہلے کے مقابلے میں آج کی صورتحال بہت خراب ہے۔ کشمیر کے نوجوانوں نے اپنا وقار کھو دیا ہے۔ کشمیر کے نوجوان بھی روزگار کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ خطے میں 19% نوجوان بے روزگار ہیں۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک سیاسی تجزیہ کار کے مطابق ان 4 سالوں میں حکومت نے زمین کے قوانین پاس کیے ہیں اور جموں و کشمیر کی زمین کو ہر ہندوستانی شہری کے لیے قابل رسائی بنایا ہے۔ اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط کے ساتھ اس تجزیہ کار کا مزید کہنا تھا کہ وہ کشمیر میں زمین خرید سکتے ہیں اور لداخ میں چین کے ساتھ ایکچوئل کنٹرول LAC
پر آمنے سامنے تصدم کو ہوا دے چکے ہیں۔ ڈی جے گفتگو میں انہوں نے مزید کہا، میرے خیال میں یہ فرض کرنا ہے ہی بے وقوفی ہوگی کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کوئی تبدیلی لا پائے گی۔